I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Udara sarva evete jnani tat eva maimatam astitah sahiyuktatma mameva muttamam gatim bahunam janmanamante jnanvan mam parpatyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. Om Purnamidah Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Sahna Bhavatu Sahno Bhunaktu Sahviryam Karmamahe Tejasvanavadidavastu ma Viddishavahe Brahmanantamanadi Vishvakurdajam Satyam Param Shasvatam Vidya Yasya Sanatani Nigam Hriday. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. حضرات محترم، اس مدرسے کے جلسے میں دوسری بار آج حاضری کا موقع ملا ہے۔ پچھلے سال بھی 12 بجے کے بعد حاضری ہوئی تھی۔ پچھلے سال ٹرین نہیں مل پائی، اپنی گاڑی سے آنا پڑا تھا، اس لیے دیر ہوئی۔ اور آج مالدہ کے قریب جو آدی واسی ہیں انہوں نے پٹری کو جام کر دیا، تقریباً 7 گھنٹے تک ٹرین رکی رہی۔ جو ٹرین 7 منٹ لیٹ نہیں ہوتی ہے وہ 7 گھنٹے پٹری پر یوں ہی کھڑی رہی۔ ٹوٹل ٹرین جو اس لائن سے ہاوڑہ سیالدہ سے جو گوہاٹی آسام NGP کی طرف جاتی ہے وہ سب کی ساری ٹرینیں متاثر تھی۔ اس وجہ سے دیری ہوئی، نہیں تو میں بہت پہلے آپ کے جلسے میں حاضر ہوا ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے عافیت کے ساتھ we have reached at your program، آپ کے پروگرام میں حاضر ہو چکا ہوں۔ خوشی ہوئی ہے 3 حافظ قرآن کے سر پر دستار باندھی گئی ہے۔ یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں، انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کے 3,22,000 الفاظ کو سینے میں بسایا ہے۔ یہ صرف قرآن ہے جس کو یاد کیا جا سکتا ہے، یاد کرتے بھی ہیں بچے۔ زبانی آپ محنت کر کے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور کوئی کتاب یاد نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو شاید تجربہ نہ ہو، مجھے اس بات کا تجربہ ہے، اندازہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں قرآن کے علاوہ الحمدللہ I am also حافظ قرآن، میں بھی حافظ قرآن ہوں، لیکن میں قرآن کے ساتھ جب دنیا کی دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، چاہے ہندو بھائیوں کی کتاب گیتا ہو، رامائن ہو، مہا بھارت ہو، چاہے ویدات میں رگ وید ہو، یجروید ہو، سام وید ہو، اتھرو وید ہو، قرآن ہو، تالمود وغیرہ ہو، کوئی کتاب اتنی آسانی سے ہم یاد نہیں کر پاتے۔ ایک منتر کو، ایک
اشلوک اگر ہمیں یاد کرنا ہو تو تقریباً 6 سے 7 دن اس کو ڈھنگ سے پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ یاد ہوتا ہے۔ قرآن اس کے خلاف آپ دھیان کے ساتھ 2 دن ایک عام آدمی، ورنہ بچے مغرب سے لے کر عشاء کے بیچ قرآن کریم کی لائن کو، آیتوں کو پڑھتے ہیں، مغرب سے عشاء کے بیچ ان کو ذہن میں وہ ساری آیتیں یاد ہو جاتی ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بعض مدرسوں میں فجر کی نماز سے پہلے وہ بچے قرآن کریم کی آیت کو سناتے ہیں سبق کے طور پر اپنے استاذ کو، اور پھر ہمیشہ وہ ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں قرآن کی وہ آیت رچ اور بس جاتی ہے، وہ پھر بچے بھولتے نہیں ہیں۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب یاد نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی کتاب۔ 100 بار قرآن پڑھیے، آپ بور نہیں ہوں گے۔ 100 بار دنیا کی کتابیں یا ہسٹری یا اتہاس یا فلمیں یا موویز یا گانے سنیے، آپ بور ہو جائیں گے۔ پٹھان فلم کا گانا ریلیز ہوتا ہے، ہمارا نوجوان 5 سے 10 مرتبہ سنتا ہے، بور ہو جاتا ہے۔ نہیں، بہت سن لیا مولانا، اس کو ڈیلیٹ کر دیتے۔ کیوں؟ 5 سے 10 مرتبہ سن لیا، مزہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ قرآن ایسا ہے، نماز میں 5 وقت سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز میں ہر سال حافظ صاحب قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں۔ جو لوگ تلاوت کے عادی ہیں، ڈیلی صبح کو فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد، پڑھنے کے ساتھ، پڑھتے وقت کتنا مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے بات کرتا ہے۔ جتنے بھی نوجوان ہیں، انہوں نے ان کے دوست، ان کی گرل فرینڈ ان کو میسج کرتے، 1 سال کے بعد کوئی میسج آتا ہے، موبائل میں پڑھتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے۔ ایک انسان کا میسج پڑھنے کے لیے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو واٹس ایپ کا، فیس بک کا تو چلن ابھی ہوا ہے، ورنہ جب پردیس میں بچہ رہتا ہے، پڑھتا ہے یا کام کرنے جاتا ہے، تو ہم لوگ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، انتردیشی ایک کارڈ پیلے کلر کی ایک خط ہوتا تھا، اس میں لکھتی ساری باتیں کہ بیٹے، پہلے سلام کرتے تھے، تاریخ ڈالتے تھے، نام از محمد قمر الزما اس طرح کر کے، اس کے بعد پھر سارے احوال کہ تم عافیت سے ہوگے، گھر پہ امی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تمہاری بہن کی شادی ہو گئی ہے، وہ زمین ہم نے وہاں پہ ایسا، وہ زمین ہم نے خریدی ہے، ایسا پوری باتیں لکھتے تھے، ایک ایک بات۔ 1 مہینے میں خط جا کے ملتا، اب پڑھتے اس کو، اور کبھی کبھی آنسو آتا۔ کیوں؟ کہ یہ ابا کا میسج ہے، امی نے کچھ کہہ کے بھیجا ہے، لکھ کے بھیجا ہے۔ ایک انسان کے کلام کو، ایک انسان کے میسج کو پڑھتے ہوئے آپ کے آنکھ سے آنسو جا سکتا ہے۔ شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لگاؤ کے ساتھ پڑھتے، محبت کے ساتھ پڑھتے۔ لیکن جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کی زبانی، اے محمد، قوم کے لوگوں سے بتاؤ، if you want to talk with me، اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر کوئی انسان زمین پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ جب کوئی اللہ سے بات کرتا ہے تو حیت اور صفت کیسی ہونی چاہیے؟
ایک دم بالکل خلوص الہیت کے ساتھ بالکل مستغرق ہو کر دل کر کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ دنیا کی خطیں پڑھو کوئی ثواب نہیں ہے، دنیا کی کتابیں پڑھو کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہمارے ہندو بھائی اپنے رامائن پڑھتے ہیں، یجروید پڑھتے ہیں، اور ہمارے کنفیوشنزم، ہمارے جوڈائزم یہودی لوگ اپنے بائبل پڑھتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کتاب کو پڑھنے پر ثواب ہے پوری دنیا کے اندر تو وہ صرف اللہ کا پاک کلام و قرآن کریم ہے، جس کو پڑھنے پر ثواب دیا جاتا۔ اگر کوئی اٹک کر پڑھے تو ڈبل ثواب ہے۔ اگر کوئی اٹک کر پڑھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کان پکڑ کر بھاگو، چلو تم اٹک کر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یوں پڑھتا الحمدللہ رب العالمین، اٹک کر پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، his trying his level best، وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ بھئی قرآن پڑھو، اللہ کا کلام ہے عزت کے ساتھ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے 2 اجر ہے۔ کیوں؟ ایک تو وہ کوشش کر رہا ہے، کچھ جانتا ہے، باقی وہ کوشش کر رہا ہے صحیح پڑھنے کی، اس کی کوشش کے ہی بس اس کو نیکی دو۔ یہاں اگر اٹک کر پڑھیں گے، ابھی 2 روز پہلے اسکول کے اندر میں ہم نے ایک نرسری کا ایک بچہ آیا، اس کا ابا کمپلین کرنے آیا کہ مولانا ہمارا بچہ کچھ نہیں جانتا۔ تو ہم نے کہا لاؤ کون سی کتاب کون سی کلاس میں ہے، کتاب میں جو بات ہے وہ سوال کرو، اگر بچہ نہ پڑھے تو کمپلین کے ذمہ دار ہیں اسکول والے۔ ہم نے کہا بچے کو بلاؤ، اس سے بلایا کہ ہم نے کہا کہ پڑھو بیٹے، تو اٹکنے لگا وہ۔ تو ہم نے کہا کہ اٹک کر پڑھو بیوقوف، تم نے پڑھا کیا ہے؟ اس کو ڈانٹ پڑی، باپ نے بھی ڈانٹا، ہم نے بھی ڈانٹا، ٹیچر کو بلا کر ٹیچر کو بھی ہم نے ڈانٹا کہ آپ نے کیا پڑھایا، 1 سال ہونے والا ہے بچے کو، اٹک کر پڑھ رہا تھا۔ لیکن قرآن کا نظام الگ ہے، اگر کوئی بندہ قرآن سے محبت ہے، پڑھنا چاہتا، اٹک کر پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس کو ایک نہیں، اس کو ڈانٹ نہیں پڑتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے 2 اجر ہے، کیونکہ اٹک کر قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا قرآن دیکھو محبت سے تو نیکی۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا، میں بھی زلزلے کے اوپر بات کروں گا ابھی ان دا اینڈ، لیکن چونکہ 3 حافظ قرآن پیدا ہو گئے آپ کے اس مدرسے میں، آپ کے گاؤں والوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کے اوپر کچھ بات کرتے اس کے اوپر زلزلے کیوں آتے ہیں، سائنس کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے ہم دونوں باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد پھر بات ختم ہو جائے گی، زیادہ لمبا پروگرام چلے گا نہیں، آپ کا چلنا بھی نہیں چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی قرآن کریم کے اوپر۔ آپ کے بچے حافظ قرآن بنے، محنت کی، بڑا سمان، اس قرآن کو عزت کے ساتھ دیکھیں، آپ کو دنیا کے اندر عزت دی جا سکتی ہے۔ ایک جاہل ان پڑھ گواہ انسان، اس کی موت ہوتی ہے، مر کر چلا جاتا ہے وہ انسان، نماز بھی نہیں پڑھتا، حالانکہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بڑا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے۔ زکات بھی نہیں دیتا تھا، وہ تو زکات اس پر فرض بھی نہیں تھی۔ روزہ نہیں رکھتا تھا، ابھی رمضان کے روزے ہونے والے، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، کچھ کام ہی نہیں کرتا تھا، کچھ نہیں۔ لیکن مرتا ہے تو مرنے کے بعد دوسرے دن اس کی قبر پر پھول اگاتے ہیں، پھول، خوشبو آنے لگتی ہے، تو آس پاس کے لوگ بڑے متحیر ہو کر تعجب میں پڑھ کر اس کی بیٹی سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی، ذرا اپنے باپ کا کوئی عمل بتاؤ، کس وجہ سے اس کے قبر پر آگ پیدا ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ آدمی کبھی سر نہیں جھکاتا تھا رب کے سامنے، لیکن آج اس کی قبر پر گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی، وجہ کیا ہے ذرا تم بتاؤ، کون سا عمل تھا تمہارے ابا کا جس کی وجہ سے اگر اتنے خوش ہیں کہ دوسرے دن ہی قبر پر پھول اگائے، ذرا بتاؤ تم۔ اس بیٹی نے کہا کہ ہمارے ابا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے، کوئی ایسا خاص عمل نہیں تھا، because he did not know، وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے،
अनपढ़ गवार जाहिल बेवकूफ काले कलौटे बदसूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम तक नहीं जानते, कलमा नहीं जानते, कुछ नहीं जानते थे। तो गांव वालों ने कहा कि कोई अमल तो होगा, ऐसा हो नहीं सकता, रब कोई ना कोई अमल देखकर खुश होता है तो इंसान की जिंदगी के, इंसान की तकदीर को बदल देता है, पूरी मग़फ़िरत कर दी जाती है उस इंसान की। कोई अमल ऐसा जरूर होता है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक है, बेटी बता क्या अमल था तेरे बाप का? उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा कुछ तो नहीं करते थे, लेकिन एक काम करते थे, हर दिन सुबह वजू कर कर हमारे घर में कुरान रखा हुआ है बहुत पुराने जमाने का, उस कुरान को लेकर बैठते और सिर्फ वो ये बोलता कि ये जो फरमान है ये रब का फरमान है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का फरमान है जो सच्चा है, झूठा नहीं है। सिर्फ ये अकीदा उनका था और यही बोलते थे हर लाइन में, हर सफे में, हर पारे में, एक एक पारा लाइन ब लाइन, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। पढ़ना नहीं जानता था, अलिफ बा ता सा उसको मालूम नहीं था, सूरह फातिहा वो नहीं जानता था, सूरह इखलास तक क्या कही थी, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं जानता था। सिर्फ इतना अकीदा था कुरान से लगाव और मोहब्बत कि ये रब का कलाम है, ये रब का कलाम है। वो इंसान जो एक मरतबा जानबूझकर नमाज छोड़े, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता। पूरी जिंदगी कभी रब के सामने उन्होंने सजदा नहीं किया तो उसकी कब्र से फूल कैसे आ सकता? सिर्फ इस बुनियाद पर कि कुरान से मोहब्बत थी और कुरान से लगाव की वजह से डेली कुरान को सीने से लगाता, चूमता उसको, माथे से लगाता, होठ से बोसा देता उसको। इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत की ये रब का कलाम है, ये मेरा रब है जो पूरी दुनिया के इंसानों से बात करने के लिए आखिरी संविधान की शक्ल में, कुरान की शक्ल में भेजा है। उसका यही एक अमल था। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारे इस अमल की वजह से तुम्हारे अब्बा के पैदा होने से लेकर मरने तक के टोटल गुनाह को रब ने माफ कर दिया। ये है कुरान, ये है कुरान से मोहब्बत का इनाम। अगर कोई कुरान से मोहब्बत करेगा, अल्लाह कहता है कि मुसलमानों तुम काट दिए जाओ, जला दिए जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम कुरान से मोहब्बत करोगे, अगर कुरान से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा तो हमने कुरान की हिफाजत की जिम्मे ली है। अगर कोई कुरान की हिफाजत करने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाले, तो कुरान की हिफाजत की जिम्मे मेरे है, तो तुम्हें कुरान के सदक़े में तुम्हारी भी हिफाजत हो जाएगी। इससे पता चलता है कि मुसलमान अगर कुरान से मोहब्बत करेगा तो कुरान के सदक़े में इस जमीन पर अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाएगा। ये वो कुरान है जो सिर्फ उस आदमी के देखने और पढ़ना भी नहीं, बल्कि ये इस अकीदे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे गुनाह, कबीरा गुनाह सगीरा उसके माफ फरमा दिए। बताइए, ये है कुरान। ये बच्चा हाफिज कुरान बने। इस टॉपिक पर बहुत बात कर चुका हूं मैं कि हाफिज कुरान बनकर भी दुनिया के अंदर में बड़ा ओहदा हासिल किया जा सकता है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े ओहदे हासिल, डॉक्टर बन सकता है बच्चा हमारा, इंजीनियर बन सकता बच्चा हमारा, यूपीएससी क्लियर कर सकता बच्चा, नीट निकाल सकता हमारा बच्चा। निकाला। अभी आसाम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के फाउंडेशन के अंदर में तकरीबन 245 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया, क्लियर किया। नीट यूपीएससी के बाद सबसे बड़ा एग्जाम नीट का, उनमें से बहुत बच्चे हाफिज थे, तकरीबन शायद 45 या कुछ बच्चे हाफिज थे। और एक स्टेट कर्नाटका के अंदर में टॉप किया वो अपने स्टेट के अंदर में, शाहीन ग्रुप उस इंस्टीट्यूट के बैनर तले तैयारी करके वो बच्चा भी हाफिज कुरान था जिसने नीट को क्लियर किया। बताइए, बच्चा हाफिज है। ऐसा नहीं कि हाफिज बनने के बाद ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, इज नॉट एबल टू क्वालिफाई इन वेरियस फील्ड एंड डिफरेंट एजेंसीज, ही कैन नॉट ज्वाइन। ऐसा नहीं हो सकता है। कुरान है, सीने में है, अल्लाह का कलाम है। किसी की हिम्मत है
کہ اس کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، یہ وہ قرآن ہے۔ اسی لیے عہد کیجیے آج سے اپنے جو معصوم بچے ہیں اس کو حافظ قرآن بنائیں، اس کے بعد تک دنیا کے اندر ہائر اسٹڈیز ان کو پڑھائیے، کوئی دقت نہیں۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی شاید 6 فروری کو بہت بڑا حادثہ، دکھد حادثہ ترکی اور سیریا کے بیچ میں ہوا۔ اللہ کا ایک قہر سمجھیے اس کو، سمجھیے کیا ہے وہ، کیا زلزلہ۔ قرآن کریم کے اندر زلزلے کے بارے میں 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ زلزال، سورہ زلزال۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تاریخ کی روشنی میں ہم دیکھیں گے سائنسدانوں کا الگ عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ شریعت کی روشنی میں یہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختصر جگہ جگہ، مختصر مقامات پر، مخصوص جگہوں کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور قرآن نے کہا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اچانک زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ صبح اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ سیم یہی پیٹرن ترکی کے زلزلے میں ہوا۔ صبح 4 بجے تقریباً 4:15 بجے 4:17 پر زلزلہ شروع ہوتا ہے، اور 4 تقریباً 18 1 کے بیچ میں آج کی یہ رپورٹ ہے، آج کی سارے نیوز رپورٹ، جتنے بھی ایجنسیز ہے، جتنے بھی میڈیا والے ہیں، ان کی آج کی تازہ خبر یہ ہے، اپڈیٹ صبح کی، کہ تقریباً 25,000 لوگ مر چکے ہیں اور 23,000 لوگ زخمی ہیں اور کئی لاکھ لوگوں کے گھر ختم ہو چکے ہیں۔ وہاں کے صدر نے کہا ہے جو لوگ چلے گئے وہ تو چلے گئے، ان کا ہم صرف دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ موجود ہیں ابھی جن کے گھر ختم ہو گئے ان سے بہتر گھر دوں گا، اور جو لوگ چلے گئے ان کے لیے ہم کچھ معاوضے کا بھی انتظام کریں گے۔ بہرکیف یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ کیوں؟ جب کوئی قوم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اما عائشہ روایت کرتی، زلزلے 3 بڑے گناہ کی وجہ سے آتے، 3 گناہ عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی زلزلہ جیسے مہلک عذاب کے ذریعے سے اللہ قوم کو یاد دلاتا ہے کہ تم گناہوں کے اندر یہ 3 گناہ تمہارے اندر کثرت سے پائے جاتے، اس لیے ان تینوں گناہوں کو ہلاک ہونے سے پہلے ان تینوں گناہوں سے توبہ کرو، ورنہ تم کو کوئی نہیں بچانے والا۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ سیسمومیٹر لگا کر تم آنے والے زلزلے کو پہلے بھانپ لو گے اور جان بچاؤ گے، نہیں ہو سکتا۔ چائنا کے اندر سب سے پہلے 1932 میں زیادہ سیسمومیٹر بنایا تھا، زلزلہ آنے سے پہلے زلزلے کی خبر دینے کے لیے ایک میٹر بنایا، ایک آلہ بنایا اور ایک ہتھیار بنایا، اوزار بنایا کہ زلزلہ آئے گا، بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے، گھر تباہ برباد ہو جاتے ہیں، انسان دفن ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوئی ایسا آلہ بنایا جائے، ایسا کوئی میٹر تھرمامیٹر بنایا جائے کہ جس سے ہم اس کو ناپ سکیں، جان سکیں کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور اپنے گھروں سے باہر سیف اور مناسب جگہ پر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ زیانگ ہنگ نے 1932 میں وہ آلہ بنایا، لیکن اسی چائنا کے اندر 1956 میں تقریباً 32 سال کے بعد ایک خطرناک زلزلہ آتا ہے جس میں 8 لاکھ لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو کوئی سیسمومیٹر کام نہیں دیتا ہے۔
اگر کام دیتا تو چائنا میں کیوں زلزلہ آیا؟ 1932 میں بنایا گیا تھا وہ میٹر نہ وہ آلہ تاکہ زلزلے سے بچا جا سکے، تو 1956 میں زلزلہ آیا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے سامنے میں کوئی نہیں ٹک سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ پوچھے یہ ہو جاتی ہے، مجھے اسنوفیلیا ہے تھوڑی، اگر ٹھنڈی کا وہ ہوا تو چھینک آنے لگتی۔ سیریا، ترکی، اسرائیل ایک ہی پٹی میں ایسے گھما کے ایسے کر کے دنیا کا دوسرا ٹیکنالوجی میں بلکہ پہلے نمبر پر آج کی تاریخ میں آپ کاؤنٹ کریں گنے تو گناہ نہیں ہوگا کون اسرائیل آتا۔ وہاں پر بھی یہ جھٹکے دیکھے گئے، وہاں پر بھی ہے اسرائیل کے پاس کوئی توڑ، ہزاروں لوگ وہاں پر بھی مرے۔ زلزلہ کیوں آتا؟ اما عائشہ فرماتی 3 بڑے گناہ کی وجہ سے۔ ہندو بھائیوں کی کتاب گرو پران کا ایک شلوک میں نے منتر خطبے میں پڑھا، اوم، تینوں ایشور کے نام ہیں، پورنمدః پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے، اوم شانتی۔ جس ذات نے اس جہان کو بنایا وہی ذات، وہی طاقتور ایشور اس دھرتی کو ختم کرے گا، اس کو توڑے گا، اس کو ڈسٹروائے کرے گا۔ زلزلہ کی وہی کیفیت ہوتی ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے آپ کون ہیں کیا ہیں نہیں دیکھتا، بس سائنس کا الگ عقیدہ ہے کہ آتا کیوں ہے، میں اس کا بھی انالائز کروں گا، لیکن اس سے پہلے اما عائشہ کہتی ہے کہ دنیا کے لوگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 گناہ کثرت سے ہونے لگے تو زلزلے کا انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلے کے ذریعے سے تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم ہلاک ہونے سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے اس خطرناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ان 3 گناہوں سے بچاؤ۔ وہ 3 گناہ کیا؟ پہلے نمبر پر شراب جب عام ہو جائے، شراب دنیا کے اندر عام ہے، ہوائی جہاز میں چلے جائیں آپ انٹرنیشنل فلائٹ میں تو آپ کو سب سے پہلے سرو کیا جاتا ہے، پیش خدمت ہے، یہ لیجئے وائن، یہ لیجئے بیئر، یہ لیجئے شراب، پیجئے شراب، پیجئے جناب۔ شراب پیش کیا جاتا ہے ضیافت کے طور پر۔ زیادہ دور نہیں، یہی جھارکھنڈ کی سرزمین پر جاؤ آپ، وہاں کے آدیواسی لوگ، ان کے ساتھ ساتھ میں ہمارے مسلم لوگ، کوئی تہوار اور کوئی فیسٹیول ہوتا ہے تو وہاں پر وہ لوگ شراب پیتے ہیں، بلکہ سسر داماد کو پلاتا ہے اور داماد اپنی ساس کو شراب پلاتا ہے۔ شراب جب عام ہو جائے تو اما عائشہ فرماتی ہے جب شراب کی کثرت ہو جائے تو زلزلے کا انتظار کرو لوگوں، اس لیے کہ شراب پینے کے بعد انسان اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تم تصور نہیں کر سکتے۔ پچھلے 2 سال کے اندر، بلکہ پچھلے 2 سال کے اندر جو واقعات ہوئے شراب پینے کے بعد آپ یاد کرو گے تو شاید آپ کا عجیب لگے۔ حیدرآباد کے اندر، وہ شمس آباد حیدرآباد کے ایک سڑک کے کنارے ایک ڈاکٹر پرینکا ریڈی کو جو اپنی بائک پر تھی، وہ ڈاکٹر کی اپنے میڈیکل یا ہاسپٹل جانے کی تیاری سے تھی، وہاں پر 3 یا 4 نوجوان ٹرک ڈرائیور اور اس کا جو ہیلپر ہوتا ہے وہ شراب پی رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹر کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، وہ حیران بنے بیٹھے تھے، وہ بھوکے تھے، وہ جلاد تھے، ان کی عقل معروف ہو چکی تھی because of شراب کی وجہ سے وہ انسان نہیں تھے۔ انہوں نے پہلا پھسلا کر اس لڑکی کو اپنے ٹرک کے اندر بٹھایا ہے، اس کو شراب پلایا۔ شراب پینے کے بعد
पिलाने के बाद उसकी इज्जत लूटी गई है। अगर वो सही हालत में होते, अगर वो शराब नहीं पिए हुए होते तो वो कभी भी एक घिनौनी हरकत नहीं करते। शराब पीने और पिलाने के बाद उस बेटी की इज्जत लूटी गई कि उस प्रियंका रेड्डी के भी 2 साल पहले की शायद ये खबर है, 2 साल पहले शराब पीने के बाद इज्जत लूटी जाती। इज्जत लूटने के बाद फिर वो डरते हैं कहीं हमारे नाम पर केस फाइल न हो जाए और हमें जेल के अंदर न धकेल लिया जाए। इस जुर्म से बचे, इस गुनाह, इस खौफ से बचने के लिए वो पेट्रोल खरीद कर लाते हैं पेट्रोल पंप से जाकर, और फिर उस बच्ची के सर से पैर तक पेट्रोल डालकर जलाकर उसकी हड्डियों को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। इस शराब की वजह से, ये मलूम शराब की वजह से इंसान सुअर का गोश्त खाकर आता है। अहादीस मुबारका में है कि उस सुअर की गोश्त खाने की सजा वबाल सिर्फ सुअर के गोश्त को खाने वाले पर होता है, लेकिन अगर कोई मुसलमान शराब पीकर घर पे पहुंचता है तो सिर्फ घर या उस शराब पीने वाले पर वबाल नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले वाले को जनाब उसका वबाल और उसका अजाब भुगतना पड़ता है। इतनी बुरी चीज है ये शराब। शराब पीने के बाद गिलास का पानी पिए, उलेमा बैठे पीछे वो गिलास नापाक हो जाता, खाने के लिए बैठे खाने में हाथ डाले तो खाना नापाक हो जाता है। यह है शराब जैसी मलऊन चीज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। इसलिए नौजवानों, साथियों, मुसलमानों, शराब मत पियो, लेकिन जब शराब हो जाए तो ज़लज़ले का इंतजार करो। दूसरा गुनाह क्या है? दूसरा गुनाह ये था कि जब जिना आम हो जाए, जिना कसरत से होने लगे, तो जिना तो कसरत से हो रहा है, घरों के अंदर, होटलों के अंदर, गाड़ियों में कसरत से जिना है। आप मोबाइल खोलिए, गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए कि हमको यहीं बैठे बैठे कोई लड़की चाहिए जिससे हम नाजायज संबंध बनाएं, आप फौरन आपको वो चीज फराहम हो सकती है। उसको मोबाइल की दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में एस्कॉर्ट सर्विस बोला जाता है। एस्कॉर्ट सर्विस, इसमें इज्जतदार लोग, इज्जतदार औरतें होती है, एयर होस्टेस, फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, एस्कॉर्ट सर्विस, 1-1 लाख रुपए खर्च करके बुकिंग। आप यहां बैठकर यहां ऑर्डर कीजिए, कलकत्ता से फौरन आपके घर पर डिलीवर हो जाए, अगर आप कीमत लगाओ। वैसे यह जिना का बाजार कर। हमारा जवान मोबाइल में अगर किसी लड़की से चैटिंग करता है, वो भी जिना की पहली दहलीज पर कदम रख चुका है। पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। देख लीजिए, चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। समझिए इसको। पहले चैट करता, व्हाट्स योर नेम प्लीज, आई वांट टू कॉन्टैक्ट विद यू, हम तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहते दोस्त, वी शुड बी गुड फ्रेंड, हम अच्छा दोस्त बनना चाहते। अब बच्चे बहुत बोली वाली होती है, चलो भाई लड़का इंग्लिश मैन है, इंग्लिश बोल रहा है, और इंग्लिश को जाता वाता नहीं, उल्टे सीधे इधर का उधर का इधर लगा करके इंप्रेस करने के लिए, जहां जेंटलमैन दिखे और फौरन पटाने के लिए समाज की बच्चियों को। और जब चैटिंग, इसी को चैटिंग, चीटिंग नहीं, चैटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत, चैटिंग हो गई। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? डेटिंग। आज के जमाने की लैंग्वेज है ना ये डेटिंग। मैं डेट कर रही हूं, मैं डेट कर रहा हूं। डेट मतलब गैर महरम के साथ घूमना फिरना, अय्याशी करना, होटलिंग करना, कॉफी पीना, शॉपिंग करना, इसको डेट बोलते हैं। आज के जमाने में डेट कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? वो फिल्म दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं इन अल्फाज को। पहले चैटिंग, फिर डेटिंग शुरू हो जाती। डेट करते कितने, 1 साल तक, 2 साल तक मन भर जाता है जब डेटिंग से। तो जब एक दूसरे में फिर लड़ाई होने लगती है, जब अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है? फिर कटिंग हो जाती है। कटिंग मतलब ज़िबा कर डालते हैं एक दूसरे को। हुआ कि नहीं हुआ? अभी 37 टुकड़े में किया अपनी गर्लफ्रेंड का।
اب جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ اسلام میں وہ محمد آفتاب نام تھا تو اس لیے اس نے قتل کیا اس کو، اسلام نے، اب تم قتل کرنے کو گناہ قرار دے رہے ہو نا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اسلام پر پھینکنے سے پہلے، الزام لگانے سے پہلے، جس دن چیٹنگ شروع ہوئی تھی آفتاب کی، شردھا کی، جس دن ہیلو ہاؤ آر یو، I want to marry you, I love so much you, I like the most you، یہ الفاظ بولے جا رہے تھے میسجز میں، اسی دن اسلام نے کہا تھا یہ چیٹنگ ناٹ الاؤڈ۔ میڈیا والے کیا بول رہے تھے، اچھل اچھل کر، چیٹنگ میں بھی ناٹ الاؤڈ، اسلام سخت ہے، دیکھو بچیوں کو پرمیشن نہیں ہے بات کرنے کی، نوجوانوں کو آزادی نہیں ہے کسی لڑکی کو گرل فرینڈ بنانے کی، اپنی زندگی میں عیش موج کرنے کی، یہ لوگ کہہ رہے تھے نہیں چیٹنگ جائز، اسلام کہہ رہا تھا ناجائز۔ اگر اسلام کی بات پر عمل کرتے تو آج شردھا زندہ ہوتی کہ نہیں، آفتاب بھی مجرم نہیں بنتا۔ چلو چیٹنگ تک بس، اسلام کہتا ہے چیٹنگ ناجائز، ڈیٹنگ تو 100% ناجائز، ڈیٹنگ گھومنا، ناجائز سمبند بنانا بنا شادی کے، اکارڈنگ ٹو دا اسلام is it allowed? Not allowed. It is prohibited in the sight of Quran and Sharia. اس کے اندر اس کی کوئی پرمیشن ہی نہیں ہے۔ ڈیٹنگ ہوئی جناب، کتنے 2019 میں وہ دونوں قریب آئے، ممبئی میں رہے، ہریانہ میں رہے، پتہ نہیں کہاں رہے، دلی آئے، آپس میں جھگڑا ہونے لگا، ایک روز گتم گتا ہونے کے بعد اس نے اس کا گلا دبا دیا۔ یہ دیکھ لیجیے، ڈیٹنگ جب ہو کر من بھر گیا، ایک دوسرے کے جان پہ آ گئے، وہ اس کو کہتا شادی، وہ اس کو کہتی شادی کرو، کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، ہم بہت دن سے رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کہتا میں شادی نہیں کروں گا، ہمارے پاس ابھی گھر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، پریشر بنانے لگی، تمہارا کسی اور لڑکی سے رشتہ ہے، یہ ہے، فلاں ہے، ڈھماکا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہاتھا پائی ہوئی، ایک نے دوسرے کا مرڈر کر دیا، اس کے بعد آہستے آہستے اس کے ہاتھ کاٹے پہلے، اس کے پھر یہاں تک آستین تک کاٹے، پھر پیر کاٹے، اس کے دھر کو، اس کے سر کو تقریباً 6 مہینے تک فریزر میں رکھا گیا، پھر کیسے کیسے اس کو باہر لے جا کر پھینکا گیا۔ اسی دن اگر چیٹنگ پر قدغن لگ جاتا، اسلام کہہ رہا تھا، اسلام آج بھی کہتا ہے، رام دیو جی آپ تو کہتے ہو نماز پڑھو، جو چاہے وہ کرو، آپ دوائی بنانے میں ایکسپرٹ ہو گئے، اسلام کو جاننے میں ایکسپرٹ نہیں ہو رہا۔ اسلام نے عورت کو کیا سمان دیا ہے، اٹھاؤ نبی کی زندگی کو تب پڑھو، دوائی بنانا جانتے ہو آپ۔ اب سے پہلے تو سہارنپور اور جمنا نگر کے سڑکوں کے اوپر آپ بیڑیاں بیچتے تھے، کون نہیں جانتا، دوائی بنا کر آپ اپنی آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکے، تو اب آپ کی پروڈکٹ کے اندر کمی آئی تو آ گئے آپ کہ مسلمان کا مطلب نماز پڑھو باقی جو چاہے کرو، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ کسی بیٹی کے ساتھ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، دھوکہ دھڑی دے کر شادی کرنا، اسلام اپنی مسلمان نوجوان اپنی بہن بیٹی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا ہے۔ اپنی مسلم سماج میں جب اس کی پرمیشن نہیں ہے تو کسی غیر ہندو بھائیوں کی بیٹی کی عزت کو کیسے وہ نیلام کر سکتا ہے، کیسے لوٹ سکتا ہے؟ اس کی بدرجہ والا اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے بھائیوں اتنا ضرور ہے کہ زنا کے بازار ہیں یہ، موبائلوں کے ذریعے سے ہماری سماج کی بیٹیاں راتوں کو 2 بجے رات میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بات کرتی، اور ہمارے لبرل لوگ بیٹی میں آزاد ہے، کرنے دو، ناجائز اور حرام ہے۔ To talk with any boys and girls not allowed، جائز نہیں ہے۔ ارے اسلام میں جہاں عورتوں کو ایسے گھور کر دیکھنا اجازت نہیں ہے تو وہاں اٹھا کر اس کو زبردستی شادی کرنا بابا رام دیو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ خامخواہ الزام لگاتے تو بہرکت ہے۔ دوسرا بڑا گناہ کیا؟ جب زنا عام ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی زلزلہ پیدا کرتا ہے، زمین کو ہلاتا ہے۔
تیسرا گناہ کیا ہے؟ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جب گانا خوب سنا، جب موسیقی عام ہو جائے، مطلب میوزک جب عام ہو جائے، جیسے ہی لانچ ہوا، جیسے ہی اپلوڈ ہوا فیس بک کے اوپر بے شرم رنگ کا گانا، محفل لوٹ لی کیا ہے وہ، فوراً اپنے موبائل میں لڑکا ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، کان میں ایئر فون لگاتا ہے، ایک دم سر ہلا ہلا کر سنتا ہے۔ یہ ہے جب موسیقی میوزک عام ہو جائے۔ جمعہ کے دن ریلیز ہونے سے پہلے 3 دن پہلے لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنے ماتھے کو زخمی کر ٹکٹ خریدتے ہیں 250 روپے میں، 1500 روپے میں۔ کیوں جی؟ فرسٹ شو دیکھنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو واچ دا فرسٹ شو، دا مووی آف پٹھان۔ جمعے کی نماز سے بڑھ کر کیا پٹھان مووی کی شو ہے؟